اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب قصص الانبیاء ہے کہ جو عظیم عالم دین علامہ محمد باقر مجلسی کی تصنیف ہے۔ اس آڈیو بک میں آپ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات سنیں گے کہ جو ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ آئیے اس بابرکت سفر کا آغاز کرتے ہیں اور انبیاء کرام کی زندگیوں سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اس کی جتنی بھی آڈیوز ہوں گی اس کی فائلز کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے قصص الانبیاء میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کہ آج ہم اس کتاب کا حصہ نمبر 8واں بیان کریں گے کہ جس میں آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کے حالات بیان کریں گے۔ بسند معتبر امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، خدا نے کسی قوم پر سے عذاب کو اس کے آثار ظاہری ہو جانے کے بعد نہیں ٹالا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے کہ حضرت یونس ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، وہ انکار کرتے رہے، ان پر بد دعا کرنے کا ارادہ کیا تو ان میں دو اشخاص تھے، ایک عابد اور دوسرا عالم، کہ جو عالم تھا اس کا نام ربیل تھا اور جو عابد تھا اس کا نام تنوخہ۔ عابد کہتا ہے بد دعا کیجیے اور عالم ان پر بد دعا کیا جانا نہیں چاہتا تھا، کہتا تھا کہ خدا آپ کو کی بد دعا رد تو نہیں کرے گا لیکن اپنے بندوں کو ہلاک کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یونس علیہ السلام نے عابد کی بات مانی اور ان کے لیے بد دعا کی۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ فلاں سال کی فلاں مہینے میں فلاں روز ان پر عذاب نازل کروں گا۔ جب اس وعدے کا وقت قریب آیا، حضرت یونس عابد کو لے کر ان کے درمیان سے نکل گئے، مگر عالم انہی کے ساتھ رہا۔ آثار عذاب دیکھ کر عالم نے کہا کہ خدا سے فریاد استغاثہ کرو، شاید وہ تم پہ رحم کرے اور عذاب کو ٹال دے۔ لوگوں نے پوچھا کس طرح؟ اس نے کہا گھروں سے نکل پڑو، جنگلوں میں چلے جاؤ، بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا کر دو، اونٹوں، گائے، بھیڑ، بکریوں کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے جدا کر دو، بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر توبہ کرو۔ یہ سن کر سب نے ایسا کیا، بیابان میں نکل گئے، نالہ و فریاد کیا۔ خدا نے ان پہ رحم کیا اور عذاب ملتوی کر دیا جبکہ ان کے قریب ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام آئے تاکہ دیکھیں کہ وہ کس طرح ہلاک ہوئے، تو دیکھا کہ ہل چلانے والے ہل چلا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ یونس کی قوم کا معاملہ کیا؟ اس نے حضرت کو نہیں پہچانا، کہا یونس نے تو نفرین کی دعا قبول ہوئی اور ان پہ عذاب نازل ہوا، اور قوم کے لوگ جمع ہو کر روئے، چلائے، خدا کی بارگاہ میں توبہ کی، خدا نے ان پر رحم کیا اور عذاب ان سے رد کر کے پہاڑوں پر منتشر کر دیا۔ اب وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں ہیں تاکہ ان پر ایمان لے آئیں۔ یہ سن کے آپ غضبناک ہوئے، غصے میں بھرے ہوئے دریا کے کنارے پہنچے، ایک کشتی دیکھی کہ جس پر سامان وغیرہ بار تھا اور روانہ ہونے والی تھی، اجازت لے کر اس پر سوار ہوئے۔ جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو خدا نے ایک بڑی مچھلی بھیجی جس نے کشتی کا راستہ بند کیا۔ حضرت یونس نے جب اس مچھلی کو دیکھا بہت ڈرے، کشتی کے دوسرے لوگوں پر بھی خوف تھا، بولے کہ ضرور کوئی گناہ گار ہماری کشتی پر ہے۔ قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا تو آپ کو مچھلی کے منہ میں ڈال دیا اور پھر وہ مچھلی پانی میں چلی گئی۔ غرض کی شکم ماہی میں حضرت یونس علیہ السلام نے ندا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خدا نے ان کی دعا مستجاب فرمائی، مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو دریا کے کنارے اگل دیا، آپ کا گوشت پوست گل چکا تھا۔ پھر خدا نے درخت کدو آپ کے پاس اگایا جس نے آپ کے جسم پر سایہ کیا تاکہ آفتاب کی حرارت سے تکلیف نہ ہو۔ پھر درخت کو حضرت کے پاس سے دور کر دیا۔ جب آپ کے جسم پر آفتاب کی شعائیں پڑیں، دھوپ سے اذیت پہنچی تو آپ بے چین ہو کے فریاد کرنے لگے۔ خدا نے ان کو وحی کی، اے یونس، 1,00,000 سے زیادہ آدمیوں پر تم کو رحم نہ آیا اور اپنے لیے 1 ساعت کی تکلیف میں فریاد کرتے ہو؟ عرض کی پالنے والے معاف کر اور میری خطا سے درگزر فرما۔ آخر خدا نے ان کو صحت بخشی اور وہ اپنی قوم کے پاس آئے اور سب ان پر ایمان لائے۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ 9 گھنٹے رہے تھے۔ ایک اور روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی کہ آپ سے منقول ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 روز رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس واپس شہر نینوا کے قریب پہنچے تو شہر میں داخل ہونے سے شرما رہے تھے۔ ایک چرواہے کو دیکھا تو اس سے فرمایا کہ جا کے شہر میں ندا دو کہ یونس علیہ السلام آئے ہیں۔ چرواہے نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، شرم نہیں آتی ایسا دعویٰ کرتے ہوئے؟ یونس نے اس نے کہا کہ آپ تو دریا میں ڈوب چکے تھے۔ یونس نے کہا تیری یہ گوسفند گواہی دے گی کہ میں یونس ہوں۔ غرض کہ اس کی ایک گوسفند بقدرت خدا گویا ہوئی اور کہا کہ یہی یونس ہیں۔
چرواہے نے فوراً اپنی گوسفند اٹھائی اور شہر کی جانب دوڑے، اور جب قوم سے پکارا تو انہیں بھی لگا کہ یہ مذاق ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ گوسفند گواہی دے رہی ہے کہ یوسف آئے ہیں۔ پھر وہ گوسفند دوبارہ گویا ہوئی۔ تب یہ سب سن کے جناب یوسف کی طرف دوڑے اور لوگ ان کو شہر میں لائے، ان پر ایمان لائے۔ ان کا ایمان بہتر اور نیک تھا۔ خدا نے ان کو زندہ رکھا جب تک کہ ان کی حیات مقدر کر چکا تھا، اور اپنے عذاب سے ان کو امان بخشی۔ اب ہم اصحاب کہف و رقیم کے حالات بیان کریں گے۔ خداوند عالم سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 9 سے لے کر 22 تک کی آیات میں فرماتا ہے کہ کیا تم نے گمان کیا ہے کہ اصحاب غار اور رقیم ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے عجب تھے؟ یہاں پر بعض کہتے ہیں کہ اصحاب رقیم وہی اصحاب کہف ہیں، اور رقیم اس وادی یا پھر اس پہاڑ کا نام ہے کہ جس میں وہ غار تھا، یا اس شہر کا نام کہ جہاں سے وہ لوگ بھاگے تھے، یا پھر اس تختی کا نام تھا جس پر ان کا قصہ نقش کر کے غار کے دروازے پر لٹکا دیا تھا۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے اصحاب کہف و رقیم ایک گروہ تھا کہ جو ناپید ہو گئے، اور اس زمانے کے بادشاہ نے ان کے اور ان کے باپ دادا کے عزیز و اقربا کے نام سیسے کی تختیوں پر نقش کر کے غار کے سرے پر لٹکا دیے تھے کہ جس وقت غار میں ان جوانوں نے پناہ لی تو دعا کی، اے ہمارے پالنے والے، ہم کو اپنی جانب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے وہ امر مہیا کر کے جو ہماری رشد اور اصلاح کا باعث ہو۔ حدیث میں منقول ہے امام صادق سے کہ ایک شخص نے پوچھا، حضور پر فدا ہو، ہم لوگ نوجوان کو فتح کہتے ہیں۔ فرمایا، شاید تم نہیں جانتے کہ اصحاب کہف بوڑھے تھے اور خدا نے ان کو جوان کہا اس سبب سے کہ انہوں نے جوان مردی کی اور ایمان لائے، اور جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے وہ پرہیزگار اور فتح ہے اگرچہ کہ وہ بظاہر بوڑھا ہو۔ پھر قرآن میں ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پر پردہ خواب قائم کر دیا تاکہ آوازوں سے بیدار نہ ہوں۔ اس طرح غار میں چند سال پڑے رہے، پھر ہم نے انہیں بیدار کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ گروہوں میں سے کسی کو غار میں ٹھہرنے کی مدت خوب یاد ہے۔ اے رسول، ہم ان کا حال تم سے بالکل ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ وہ چند جوان تھے، اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، ہم نے ان کی ہدایت اور زیادہ کر دی، ہم نے ان کے دلوں کو صبر کرنے کے لیے مضبوط بنایا۔ جب وہ لوگ اٹھ کھڑے اور زمین کا مالک ہے تو ہم اس کے سوا کسی کی ہرگز عبادت نہ کریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم نے عقل سے دور بات کی۔ یہ ہماری قوم والے ہیں جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے ہیں، تو یہ لوگ اس کی کوئی صریح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ اور جو شخص خدا پر جھوٹ بہتان باندھے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ جب تم ان سے علیحدگی اختیار کی کہ جن کی خدا کے سوا یہ لوگ پرستش کرتے ہیں، تو چلو غار میں جا بیٹھو، تمہارا پروردگار تم پر اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی کے سامان فراہم کر دے گا۔ اور تم آفتاب کو دیکھتے ہو، جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار کے داہنی جانب جھک کر نکل جاتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا ہے، وہ لوگ غار میں ایک کشادہ جگہ لیٹے ہیں۔ یہ ان کا قصہ یا آفتاب کا ان پر چمکنا خدا کی نشانیوں میں سے ہے۔ خدا جس کی ہدایت کرتا ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ کرتا ہے یعنی اس سے اپنا لطف و کرم روک لیتا ہے تو اس کے لیے تم کسی کو مددگار اور رہنما نہ پاؤ گے۔ اور تم گمان کرتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں اس لیے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جیسے کہ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے ان کے کروٹ بدلنے کی وجہ سے، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کو داہنی کروٹ سے بائیں کروٹ بدل دیتے ہیں تاکہ زمین ان کے پہلوؤں کو زخمی اور خراب نہ کر دے، اور ان کا کتا اپنے ہاتھوں کو غار کے سامنے پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ علی بن ابراہیم نے یہاں روایت کی کہ خداوند عالم سال میں 2 مرتبہ ان کو ایک کروٹ سے دوسری کروٹ بدل دیتا ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے، اگر تم کو ان کا حال معلوم ہو اور تم ان کو دیکھو تو ان کے پاس سے بھاگ کھڑے ہو، اور بلا شبہ ان کے خوف سے تمہارا دل کانپ جائے، اس روب کے سبب سے جو خدا نے ان کے لیے قرار فرمایا، یا ان کے عظیم اجسام، یا ان کی آنکھیں کھلی ہونے کی سبب سے، یا اس مقام کی وحشت کی سبب سے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ان خطابوں سے حضرت رسول مراد نہیں بلکہ ان کے حال کے بیان اور ان کے معاملے کی دہشت کے سلسلے میں ایک عام خطاب ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو بیدار کیا تاکہ بعض ان میں سے بعض سے سوال کریں اور اپنے حال سے آگاہ ہوں۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ کتنی دیر یہاں ٹھہرے سوئے؟ وہ بولے 1 روز یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا پروردگار زیادہ جانتا ہے تم کس قدر سوئے۔ اچھا، اب اپنے میں سے کسی کو شہر کی جانب روپے دے کر بھیجو کہ تمہارے واسطے پاکیزہ طعام لائے،
یہاں علی بن ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ اسکی تعامن سے مراد طعام حلال ہے، اور کوشش کر کے غذائے پاکیزہ حاصل کرے یا اس کو کوئی نہ پہچانے اور کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے اہل شہر تمہارے حال سے آگاہ ہو جائیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 میں ہے، کیونکہ اگر وہ تم پر قابو پا لیں گے تو تم کو سنسار کریں گے یا اپنی زمین پر یا پھر اپنے دین پر واپس کریں گے، اور اگر ان کے دین کو قبول کرو گے تو کبھی فلاح نہ پاؤ گے۔ اور ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے مطلع کیا تاکہ وہ جان لیں کہ مردوں کو زندہ کرنے کا وعدہ حق ہے، اور یہ کہ قیامت آنے میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا کہ قیامت میں مردے زندہ ہوں گے یا نہیں، یا اصحاب کہف کے بارے میں اختلاف کیا کتنے دن سوئے، یا ان کے سو جانے کے متعلق اختلاف کیا کہ مر گئے یا سو رہے ہیں، اور یہ کہ ہم ایک شہر ان کے گرد آباد کر دیں گے یا ایک مسجد تعمیر کر دیں گے، جیسے کہ فرمایا ہے کہ ایک بنیاد ڈالو، خدا ان کے حال سے آگاہ ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ جو کچھ ان کے معاملے پر حاوی ہو چکے تھے کہ ہم ایک مسجد ان کے قریب تعمیر کریں گے جس میں لوگ نماز پڑھیں۔ ان قریب لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 اشخاص تھے اور چوتھا ان کا کتا، بعض کہیں گے وہ 5 افراد تھے اور چھٹا کتا، حالانکہ ان کا صحیح علم ان کو نہیں، اور بعض لوگ کہیں گے کہ وہ 7 افراد تھے، 8واں کتا۔ ایسے رسول کہہ دو ان کی تعداد میرا پروردگار بہتر جانتا ہے اور ان کے حال سے واقف نہیں ہے، مگر تھوڑے لوگ، لہٰذا ان کے بارے میں لوگوں سے بحث مت کرو سوائے اس قدر جتنا کہ تمہارے پاس وحی آئی، اور نہ لوگوں سے ان کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ کرو، یعنی یہود و نصارہ سے۔ پھر فرماتا ہے خدا کہ اور وہ لوگ غار میں 300 سال رہے، یعنی 309 سال سوتے رہے۔ اے رسول تم کہہ دو کہ خدا زیادہ جانتا ہے کہ وہ کتنے دن سوتے رہے، اور وہی زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ علی بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ان کی تعداد کا خدا نے جو ذکر کیا وہ اہل کتاب کا قول نقل فرمایا ہے، لہٰذا اس کے بعد کہا کہ کہہ دو کہ خدا زیادہ جانتا ہے، اور روایت کی ہے کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر آخر الزمان کے زمانے کے درمیان تھے، اور رقیم 2 تختیاں تانبے کی تھیں کہ جن پر ان کے حالات نقش تھے، ان کا مسلمان ہونا اور دقیانوس بادشاہ کا ان کے مار ڈالنے کا ارادہ کرنا اور ان کا غار میں جانا، یہ سب درج تھا۔ اب ہم اصحاب اخدود کے بارے میں ذکر کریں گے۔ سورہ بروج آیت نمبر 4 سے لے کر 8 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، مارے گئے یا ملعون ہوئے اصحاب اخدود جنہوں نے ایک بہت بڑا غار زمین میں کھودا تھا، اور وہ غار آگ سے بھرا ہوا تھا جس کے شعلے بلند تھے، جس وقت کہ وہ اس آگ کے گرد بیٹھے تھے، اور جو سلوک ایمانداروں کے ساتھ انہوں نے کیے تھے اس کے گواہ ہیں کہ اپنے بادشاہ کے سامنے گواہی دیں گے یا قیامت میں گواہی دیں گے، اور ان کے اعضاء اور جوارے خود ان پر گواہ ہوں گے۔ ان مومنین کے بارے میں جنہوں نے ان کے ساتھ کچھ برائی نہ کی، نہ ان کے عیوب بیان کیے سوائے اس کے کہ وہ خدائے عزیز اور مستحق حمد و ثنا پر ایمان لائے تھے۔ یہاں علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ جس نے اہل حبشہ کو یمن والوں سے جنگ پر ابھارا تھا وہ ذو نواس تھا، جو بادشاہ حمیر میں سے آخری بادشاہ تھا، جس نے دین یہود اختیار کر لیا تھا، اور حمیر کا قبیلہ بھی یہودی ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا نام یوسف رکھ لیا تھا۔ ایک زمانہ تک وہ اسی دین پر عمل کرتے رہے۔ لوگوں نے اس کو اطلاع دی کہ ایک گروہ نجران میں ہے کہ جو دین عیسیٰ علیہ السلام پر عمل کرتا ہے، اور وہ حقیقتاً دین عیسیٰ پر باقی تھے اور انجیل کے احکام پر عمل کرتے تھے۔ ان کا سردار عبداللہ بن یامن تھا۔ ذو نواس کے خوشامدوں نے ذو نواس کو نجران پر حملہ کرنے پہ ابھارا تاکہ وہ ان کو برباد کر دے یا وہ لوگ دین یہود قبول کریں۔ غرض ذو نواس داخل نجران ہوا، وہاں کے لوگوں کو جمع کر کے دین یہود قبول کرنے پہ مجبور کیا۔ ان لوگوں نے انکار کیا، اس نے بہت مجبور کیا، مگر وہ لوگ کسی طرح راضی نہ ہوئے۔ آخر ذو نواس نے زمین میں خندقیں کھدوائیں، ان کو لکڑیوں سے بھر کر آگ لگائی، بہتوں کو اس آگ میں ڈالا اور بہتوں کو تلوار سے قتل کیا، بعضوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچا کے مارا، یہاں تک کہ قریب 1000 اشخاص ہلاک کیے۔ ان میں سے ایک شخص دوس نامی گھوڑے پر سوار ہو کے فرار ہوا، لوگ اس کے پیچھے دوڑے مگر اس کو نہ پا سکے۔ پھر ذو نواس معا اپنے لشکر کے صنعا کی طرف واپس چلا گیا، چنانچہ ان آیتوں میں اسی قصے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک نصرانی عالم کو نجران سے طلب کیا، اصحاب اخدود کا قصہ اس سے دریافت کیا تو اس نے بیان کیا۔ حضرت نے اس کے واقعے کو سن کے کہا کہ ایسا نہیں،
بلکہ میں تجھے بتاتی ہوں، میں تجھے بتاتا ہوں، سن، خداوند عالم نے اہل حبشہ پر انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیا۔ ان لوگوں نے اس رسول کی تکذیب کی اور اس سے جنگ کی، پیغمبر کے اکثر ساتھیوں کو قتل کر دیا، خود پیغمبر کو بھی مع باقی ساتھیوں کے قید کیا، پھر زمین میں خندق کھودی، اس کو آگ سے بھرا اور اعلان کیا کہ جو بھی اس پیغمبر کے دین سے منکر ہو کر اس سے جدا ہو جائے گا اس کو اس آگ سے امان ہے، جو شخص اس کے دین سے نہیں پھرے گا اس کو ہم آگ میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر کثرت سے لوگ اپنے پیغمبر سے پھر گئے، واقعی بہت سے لوگوں کو آگ میں ڈال دیا۔ آخر میں ایک عورت لائی گئی کہ جس کی گود میں 1 مہینے کا بچہ تھا، اس سے کہا کہ تو اس دین سے انکار کرتی ہے یا تجھ کو بھی آگ میں ڈالیں؟ اس عورت نے چاہا کہ آگ میں کود پڑے، مگر اپنے بچے کو دیکھ کر اس پہ رحم آیا، ہچکچائی کہ وہ بچہ بحکم خدا بولا، اے مادر مہربان، مجھ کو لے کر آگ میں داخل ہو جا، خدا کی قسم یہ جلنا رضائے معبود کا سبب ہے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت بھی مع فرزند کے آگ میں کود پڑی۔ بہت سی معتبر احادیث میں یہ نقل ہے کہ مجوس کا ایک پیغمبر تھا کہ جس کو جاماس کہتے تھے، وہ ان کے لیے ایک 12,000 گایوں کی کھال پر مرقوم تھی اور ان سبھی نے اپنے پیغمبر کو مار ڈالا اور کتاب بھی جلا دی۔ اب ہم حضرت جرجیس علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ ابن باویہ اور قطب راوندی نے اپنی سند سے ابن عباس سے روایت کی کہ حق تعالیٰ نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر شام کے ایک بادشاہ پر مبعوث کیا جس کو رازانہ کہتے تھے۔ وہ بت کی پرستش کرتا تھا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے بادشاہ، میری نصیحت قبول کر، زیبا نہیں کہ ہم کسی غیر کی عبادت کریں، اپنی حاجتیں اس کے علاوہ کسی اور سے طلب کریں۔ بادشاہ نے کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ فرمایا میں رومی ہوں اور فلسطین میں رہتا ہوں۔ اس نے حکم دیا تو آپ کو قید کر لیا گیا، آپ کے جسم مبارک کو لوہے کی کنگھی سے مجروح کیا گیا، یہاں تک کہ تمام گوشت بدن کا الگ ہو گیا، پھر اس پر سرکہ ڈالا اور موٹے سخت کپڑے سے جسم اقدس کو رگڑا گیا، پھر حکم دیا کہ لوہے کی سلاخیں آگ میں لال کر کے آپ کے جسم کو داغیں، لیکن حضرت اس اذیت رسانی پر بھی زندہ رہے۔ پھر اس کے حکم سے لوہے کی بڑی بڑی میخیں تیار کیں، پھر ان کے سر اقدس میں ٹھونکی جس سے تمام بھیجا سرکہ بہہ گیا، پھر سیسا پگھلا کر آپ کے بدن پر ڈالا۔ اس کے قید خانے میں ایک آہنی ستون تھا جس کو 18 آدمی مل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ حکم دیا وہ ستون آپ کے شکم مبارک پہ رکھ دیا جائے۔ جب رات ہوئی اور تماشائی اپنے اپنے گھر لوٹ گئے، اہل زندان نے دیکھا کہ ایک فرشتہ حضرت کے پاس آیا اور کہا اے جرجیس، حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرو اور خوش رہو، خوف مت کرو کیونکہ خدا تمہارے ساتھ ہے اور تم کو اس کے ظلم سے نجات بخشے گا۔ وہ ظالم تم کو 4 مرتبہ ہلاک کریں گے اور تمہاری تکلیفیں اور اذیتیں رفع کروں گا۔ دوسرے روز صبح کو اس بادشاہ ظالم نے آپ کو قید خانے سے بلوایا، حکم دیا آپ کو تازیانے لگائے جائیں۔ حضرت کی پشت اور شکم پر بے شمار تازیانے مارے گئے، پھر اس نے آپ کو دوبارہ قید خانے میں بھیج دیا اور اپنی سلطنت کے اعمال کو فرمان بھیجا کہ تمہارے شہر میں جس قدر جادوگر اور ساحر ہوں سب کو بھیجو۔ ان میں سے ایک ایسا جادوگر آیا جو سب سے زیادہ ماہر تھا، لیکن وہ جو سحر کرتا حضرت پر اثر نہ ہوتا۔ آخر زہر قاتل لا کر ان کو کھلایا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا پڑھی تھی، بسم اللہ الذی یضل عنہ صدقہ کذب الفجر وسحر السحرہ۔ اس زہر کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ اس وقت اس جادوگر نے کہا کہ اگر یہی اتنا زہر میں تمام اہل زمین کو کھلا دیتا تو بے شک کہ یہ سب کا سب ختم ہو چکا ہوتا۔ لہٰذا اے جرجیس، آپ بے شک راہ ہدایت کے نور ہیں، ظلمات ضلالت کے چراغ اور حق و یقین میں ہیں۔ گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا معبود برحق ہے اور اس کے سوا جتنے خدا ہیں سب باطل ہیں۔ میں آپ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، اس کے پیغمبروں کی تصدیق کرتا ہوں اور جو کچھ میں نے اب تک گناہ کیے ان سب کی توبہ کرتا ہوں۔ پھر بادشاہ نے اس شخص کو بھی قتل کرا دیا۔ پھر حضرت جرجیس علیہ السلام کو قید خانے بھیجا، طرح طرح کے عذاب سے معذب کرتا رہا، پھر اس کے حکم سے حضرت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے کنویں میں ڈال دیا۔ بادشاہ مجلس عیش و سرور آراستہ کر کے شراب اور کباب میں مشغول، اس وقت خلاق عالم نے ہوا کو حکم دیا کہ جس نے ایک سایہ ابر اٹھایا اور بجلیاں چمکنے لگیں، زمین پہاڑ لرزنے لگے، دیکھ کر لوگ ڈر سے کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائیں۔ پھر خدا نے میکائیل کو حکم دیا کہ اس کنویں کے اوپر آئے اور پکار کر کہے کہ اے جرجیس اٹھ کھڑے ہو، اس خدا کی قوت کے ساتھ کہ جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو وہ کنویں سے نکالے اور کہا صبر کرو، تم کو ثواب ہائے الہی کی خوشخبری ہوگی۔ حضرت پھر اس بادشاہ کے پاس پہنچے، فرمایا کہ خدا نے مجھ کو تیری طرف بھیجا ہے،
میرے ذریعے سے تجھ پر اپنی حجت تمام کرے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے لشکر کے سپہ سالار نے کہا کہ میں تمہارے خدا پر ایمان لاتا ہوں جس نے تم کو مرنے کے بعد زندہ کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ حق ہے اور اس کے علاوہ جتنے خدا ہیں باطل۔ اس کے ساتھ 4000 اشخاص ایمان لائے۔ حضرت جرجیس کی تصدیق کی۔ بادشاہ نے سب کو قہر و غضب میں ہلاک کیا اور حکم دیا کہ پیتل کی بڑی تختی تیار کر کے اس کو آگ سے لال کرو۔ پھر اس پر حضرت جرجیس کو لٹایا، پگھلا ہوا سیسا ان کے حلق میں ڈالا، لوہے کی میخیں ان کی آنکھ اور سر میں پیوست کیں، پھر ان میخوں کو نکال کر ان کی جگہوں میں سیسا پگھلا کر بھروایا، اس پر بھی حضرت ہلاک نہ ہوئے۔ تو حکم دیا کہ آگ حضرت کے جسم پر جلائی جائے، یہاں تک کہ جل کر راکھ ہو گئے تو اس کے حکم سے وہ راکھ ہوا میں اڑا دی گئی۔ پھر خدا کے حکم سے حضرت میکائیل نے ان کو دوبارہ پکارا، وہ زندہ ہو کر موجود ہو گئے۔ بحکم خدا پھر اس بادشاہ کے پاس گئے جبکہ وہ دربار عام میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت نے رسالت الہی کی تبلیغ فرمائی۔ اس وقت اس گمراہ کے اصحاب میں سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، بولا، اور ایک لکڑی کا خوان ہے اور ان کی لکڑیاں مختلف درختوں کی ہیں کہ جن میں بعض میوے دار ہیں اور بعض بغیر پھل کے۔ اپنے خدا سے دعا کرو اگر وہ ان تمام لکڑیوں کے درخت بنا دے اور ان میں شاخیں اور پتیاں پیدا کر دے اور پھر پھل لگا دے تو پھر میں تمہاری تصدیق کروں گا۔ یہ سن کے حضرت جرجیس علیہ السلام دو زانو ہو کے بیٹھے اور دعا کی۔ اسی وقت تمام لکڑیاں درخت بن گئیں، شاخیں، پتیاں، پھول اور پھل پیدا ہو گئے۔ بادشاہ نے یہ دیکھ کر حکم دیا تو حضرت کو دو لکڑیوں کے درمیان رکھ کر آرے سے چیرا لگایا اور ایک بہت بڑے دیگ میں تیل، گندھک، سیسا ڈال کر پگھلایا۔ حضرت کے جسم اقدس کو اس دیگ میں ڈال دیا اور آگ اس کے نیچے تیزی کر دی گئی یہاں تک کہ حضرت کا تمام جسم پگھل کر ان چیزوں میں مل کر ایک ہو گیا۔ اس ظلم سے زمین تاریک ہو گئی۔ خدا نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ان کے درمیان ایک نعرہ مارا جس سے سب کے سب منہ کے بل گر پڑے۔ دیگ الٹ کے حضرت اسرافیل نے کہا، اے جرجیس، بحکم خدا اٹھ کھڑے ہو۔ وہ خدا کی قدرت سے صحیح اور سالم ہو کر کھڑے ہو گئے۔ پھر بادشاہ ظالم اور گمراہ کے پاس پہنچے، تبلیغ رسالت فرمائی۔ لوگوں نے جب آپ کو دیکھا تو حیرت ہوئی۔ اس وقت حضرت کے پاس ایک عورت آئی، کہا، اے خدا کے خاص بندے، میرے پاس ایک گائے تھی جس کے دودھ پر ہمارا گزر اوقات ہوتا تھا، وہ مر گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے زندہ کر دیں۔ حضرت نے اپنا عصا اس کو دے کر کہا، اس کو لے جا کر گائے کے جسم پہ رکھ دو اور کہو، جرجیس کہتا ہے، بحکم خدا اٹھ کھڑی ہو۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا اور وہ گائے زندہ ہو گئی۔ وہ عورت ایمان لے آئی۔ بادشاہ ملعون نے کہا کہ اگر میں اس ساحر کو چھوڑ دوں تو یہ میری ساری قوم کو ہلاک کر دے گا۔ غض بادشاہ اور اس کی تمام گمراہ رعایا نے حضرت کے قتل پر اتفاق کیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو شہر کے باہر لے جاؤ اور ان کی گردن اڑا دو۔ جب ان حضرت کو شہر کے باہر لے گئے تو آپ نے مناجات کی، پالنے والے، اگر ان گمراہوں کو تو ہلاک کرے تو میری التجا یہ ہے کہ مجھ کو اور میری یاد کو ان لوگوں کے لیے صبر و شکیبائی کا سبب قرار دے کہ جو ہر بلا اور مصیبت میں صبر کے ساتھ تیرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ غرض کہ حضرت کا سر جدا کر کے وہ سب شہر میں واپس آئے اور سب کے سب یکبارگی عذاب الہی میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔ اب ہم حضرت خالد بن سنان کے حالات کے حوالے سے بات کریں گے۔ خدا کے ایک پیغمبر گزرے کہ جن کا نام تھا خالد بن سنان۔ وہ بنی ایس کے قبیلے سے تھے۔ وہ ان لوگوں کو خدا کی جانب بلاتے لیکن وہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ سال میں ایک مرتبہ ایک آگ پیدا ہوتی اور ان میں سے بعض کو جلا دیتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق آگ روزانہ ظاہر ہوتی اور جو چیز اس کے قریب ہوتی مثل حیوانات وغیرہ کے سب کو جلا دیتی۔ اس آگ کو نار الحرمین کہتے تھے اور وہ اس غار سے وقت معینہ پر نکلتی کہ جو ان کی آبادی کے قریب تھا۔ حضرت خالد بن سنان نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اگر میں اس آگ کو تم سے برطرف کر دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ لوگوں نے اقرار کیا۔ پھر جب وہ آگ پیدا ہوئی، حضرت خالد اس کی طرف بڑھے اور اپنی پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کو پلٹایا اور اس کے پیچھے چلے یہاں تک کہ اس کے ساتھ اس کے غار میں داخل ہو گئے۔ آپ کی قوم غار کے کنارے جمع ہوئی اور سب نے سمجھا کہ آگ نے حضرت کو جلا ڈالا اور اب غار سے وہ باہر نہیں آئیں گے، لیکن وہ کچھ دیر کے بعد غار سے برآمد ہوئے۔ فرمایا کہ میرے کام اور میرے امور سب خدا کی جانب سے ہیں اور اس کی قدرت کے سبب سے ہیں۔ بنو ایس نے گمان کیا تھا کہ میں غار سے باہر نہ آؤں گا مگر اب میں آ گیا۔ پھر وہاں سے واپس ہوئے اور فرمایا کہ میں فلاں روز مر جاؤں گا، جب مر جاؤں تو مجھے دفن کر دینا۔ پھر چند دنوں کے بعد جانوران صحرائی کا ایک گلہ آئے گا، ان میں سے ایک دم بریدہ ہوگا،
ایک دم بریدہ ہوگا کہ جو میری قبر پر کھڑا ہوگا، اس وقت میری قبر کھول کر مجھے نکال لینا، پھر جو کچھ مجھ سے پوچھو گے، جو کچھ ہو چکا اور قیامت تک جو کچھ ہوگا میں سب بتاؤں گا۔ غرض کہ جب وہ فوت ہوئے، لوگوں نے ان کو دفن کیا اور وہ مہینہ بھی آیا کہ جس کا حضرت نے وعدہ کیا تھا، اسی طور سے جیسا کہ حضرت نے کہا، وحشیان صحرا کا غلہ آیا، ان کی قبر کے نزدیک ٹھہرا۔ لوگوں نے چاہا کہ ان کو قبر سے نکالے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ جب وہ زندہ تھے تم ایمان تو نہ لائے، ان کے مرنے کے بعد کیوں کر ایمان لاؤ گے؟ اگر ان کو قبر سے نکالو گے تو عرب میں بدنام ہو جاؤ گے۔ غرض ان کو اسی حال میں چھوڑ کر وہ لوگ اپنے واپس گھروں کو چلے گئے۔ اب ہم ان پیغمبروں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ جن کے ناموں کی تصریح نہیں ہوئی ہے۔ حدیث معتبر میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے ایک جو کہ 40 برس تک تبلیغ کرتے رہے مگر لوگ ان پر ایمان نہ لائے۔ وہ لوگ ایک دن اپنے عبادت خانے میں عید منایا کرتے تھے۔ وہ دن آیا تو سب اپنے معبد میں جمع ہوئے اور ان کے پیغمبر بھی وہاں آئے۔ فرمایا خدا پر ایمان لاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر سچے رسول ہو تو خدا سے کہو کہ وہ ہمارے لیے کپڑے کے رنگ کے میوے بھیجیں۔ ان کے کپڑے زرد رنگ کے تھے۔ پیغمبر نے ایک خشک لکڑی لے کر زمین میں گاڑی، دعا کی، وہ لکڑی سبز ہوئی، اس میں سے زرد آلو پیدا ہوئے۔ ان لوگوں نے ان کو کھایا تو جس کی نیت تھی کہ مسلمان ہوگا، اس نے اس پھل کے بیج کہ جو اپنے دہن سے پھینکے ان کا مزہ مغز شیریں ہوا، اور جن کی نیتیں اس کے خلاف تھیں ان کے پھلوں کے بیج کے مغز تلخ ہو گئے۔ بسند معتبر امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے اپنے کسی پیغمبر کو وحی فرمائی کہ جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں ان سے میں خوش ہوتا ہوں، جب خوش ہوتا ہوں ان پر برکت نازل کرتا ہوں اور میری رحمت اور برکت کی کوئی حد اور انتہا نہیں، اور جب وہ میری نافرمانی کرتے ہیں میں غضبناک ہوتا ہوں، اور جب میں غضب میں آتا ہوں تو ان پر لعنت کرتا ہوں اور میری لعنت ان کے فرزندوں میں 7 پشت تک اثر انداز رہتی ہے۔ بسند معتبر امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امتھائی گزشتہ میں ایک گروہ نے اپنے پیغمبروں سے سوال کیا کہ دعا کریں کہ خدا موت ہم سے اٹھا لے۔ پیغمبر نے دعا کی، خدا نے قبول کی، پھر تو ان گروہوں کا اس قدر زیادہ ہو گئے کہ مکانات تنگ پڑ گئے۔ ان کی نسل اس قدر بڑھی کہ ہر شخص صبح ہوتے ہی مصروف ہوتا اپنے ماں باپ اور ان کے آباء و اجداد اور آباء و اجداد کے بھی باپ داداؤں کو کھانا کھلانا، نہلانا، پکانا، پیشاب سے فارغ کرانا، تمام دن اس میں گزرتا، روزی حاصل کرنا اور کھانا ہر ایک کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ اس طرح ان کے حالات پریشانیوں میں تبدیل ہو گئے۔ آخر پھر پیغمبر سے التجا کی کہ دعا کرے خداوند عالم ہم کو اسی حال پہ واپس کر دے جس پہ پہلے تھے۔ غرض پیغمبر نے دعا کی اور ان کی حالت اس سابقہ صورت پر قائم ہو گئی۔ بسند معتبر امام علی نقی علیہ السلام سے کہ خدا نے کسی پیغمبر پر وحی کی کہ جو ایک بادشاہ جبار کی سلطنت میں تھا کہ جاؤ اس ظالم اور جابر کے پاس کہو میں نے تجھ کو اپنے بندوں پر اس لیے تسلط نہیں دیا کہ تو ان کے خون بہائے، ان کے مال چھین لے، بلکہ تجھ کو اس لیے ان پر طاقت بخشی ہے کہ مظلوموں کو آواز گریہ میری بارگاہ تک پہنچنے سے روکے، کیونکہ میں اپنے بندوں کی فریاد رسی ترک نہیں کرتا اگرچہ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ بسند معتبر امام علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے ابتدا میں انسان خواب نہیں دیکھتا تھا۔ خدا نے اپنے کسی پیغمبر کو بھیجا جو اپنے زمانے کے لوگوں کو خدا کی اطاعت اور تبلیغ دعوت دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یقیناً ہم سے زیادہ نہ تمہارے پاس مال ہے نہ کنبے کے لوگ کہ تم سے ہم کو کچھ نفع یا نقصانات کی امید ہو۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم لوگ میری اطاعت کرو گے تو خدا تم کو بہشت میں داخل کرے گا، اور اگر نافرمانی تو جہنم میں ڈال دی جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ بہشت اور دوزخ کیا ہے؟ حضرت نے ان کو سمجھایا تو پوچھا کہ ہم کب ان میں پہنچیں گے؟ کہا مرنے کے بعد۔ کہنے لگے ہم نے اپنے مردوں کو دیکھا ہے، وہ تو گل سڑ کر صرف ہڈی سے ہڈی رہ گئے، بوسیدہ ہو گئے۔ تو پھر حضرت کی زیادہ سے زیادہ تکذیب کرنے لگے اور ان کا مذاق اڑانے لگے۔ خدا نے ان کے لیے خواب دیکھنا مقرر کیا۔ پھر وہ لوگ پیغمبر کے پاس آئے اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ حق تعالیٰ اس طرح تم پر حجت تمام کرنا چاہتا ہے جس طرح خواب میں چند امور تمہاری روحوں پر وارد ہوتے ہیں، مثل راحت و علم کے، اور تمہارے بدن کو تو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، دوسرے لوگ بھی اس سے آگاہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح قیامت تک مرنے کے بعد تمہاری روحوں کو ثواب اور عذاب پہنچے گا، اگرچہ کہ بدن بوسیدہ ہو کر ہڈیاں آپس سے جدا ہو چکی ہوں۔ پھر روحیں بدن کی جانب رجوع ہوں گی اور ثواب اور عذاب اس جسم سے متعلق ہوگا۔
اب ہم بنی اسرائیل اور اس کے علاوہ جو غیر پیغمبروں کے حالات نادرہ اور عجیبہ ہیں ان کے حوالے سے بیان کریں گے۔ بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کو جریح کہتے تھے یا جریح۔ وہ اپنے عبادت خانے میں عبادت معبود میں مشغول رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی ماں اس کے پاس آئی، اس کو پکارا، وہ نماز میں محو تھا، چلی گئی۔ دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ اس نے جریح کو بلایا لیکن اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ آخر بولی کہ میں بنی اسرائیل کے خدا سے التجا کرتی ہوں کہ وہ تیری مدد نہ کرے۔ دوسرے ہی روز ایک زانی عورت اس کی عبادت خانے کے پاس آئی، اس کو درد ذہ شروع ہوا اور وہیں اس کا لڑکا پیدا ہوا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ لڑکا جریح کا ہے۔ یہ خبر بنی اسرائیل میں مشہور ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو وہی شخص ہے کہ جو دوسروں کو تو زنا پہ ملامت کرتا ہے اور خود زنا کرتا ہے۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو دار پہ کھینچے۔ یہ سن کر اس کی ماں اس کے پاس اپنا منہ پیٹتی ہوئی اور روتی ہوئی آئی۔ جریح نے کہا کہ اماں جان اب کیا رو رہی ہو؟ یہ بلا تو تمہاری ہی بد دعا سے میرے سر پر ٹوٹی ہے۔ لوگوں نے جریح سے یہ بات سنی تو ماجرا پوچھا اور حقیقت معلوم ہونے پر کہا کہ ہم کو تمہاری بات کا یقین کیوں کر ہو؟ جریح نے کہا کہ اسی لڑکے کو لاؤ، وہ خود بتائے گا۔ آخر وہ لڑکا لایا گیا۔ جریح نے اس کو گود میں لے کر دعا کی، پھر اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ حکم خدا کی قدرت سے گویا ہوا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے کہ جو فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ غرض خدا نے ان لوگوں کا افترا ظاہر کیا اور جریح کو نجات بخشی۔ پھر جریح نے قسم کھائی کہ کبھی بھی ماں سے جدا نہ ہوگا اور ہمیشہ اس کی خدمت کرے گا۔ انہی حضرت سے ایک اور حدیث منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے ارادہ کیا کہ ایک ایسا شہر تیار کرے کہ جس میں کوئی بھی شخص کسی طرح کا عیب نہ ثابت کر سکے۔ چنانچہ وہ شہر تیار ہوا۔ لوگوں نے بات اتفاق رائے کہا کہ اس سے بہتر بے عیب کوئی شہر نظر سے نہیں گزرا، لیکن ایک شخص نے عرض کی کہ اگر جان کی امان پاؤں تو عیب بیان کروں۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ، میں نے تم کو امان دی۔ اس نے کہا کہ اس شہر میں دو عیوب ہیں، اول کہ اس کا بادشاہ تو مر جائے گا اور یہ شہر دوسروں کے قبضے میں چلا جائے گا، دوسرا یہ کہ تیرے بعد یہ شہر خراب ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان عیبوں سے بدتر اور عیوب کیا ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ کہ یہ عیوب کیوں کر دور ہوں۔ اس نے کہا کہ ایسا مکان تعمیر کرو کہ جو ہمیشہ باقی رہے، کبھی بھی فنا نہ ہو، اور تم ہمیشہ اس مکان میں جوان رہو، کبھی بوڑھے نہ ہو۔ بادشاہ نے جب اس مرد کی یہ بات اپنی لڑکی سے بیان کی تو اس نے کہا کہ اس مرد کے علاوہ آپ کی سلطنت میں کسی نے اس سے زیادہ سچی بات آپ سے بیان نہیں کی ہوگی۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا کہ جس کا وظیفہ تھا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، یعنی ہر طرح کی تعریف مخصوص ہے تمام عالمین کے پروردگار کے لیے اور بہتر انجام ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس کے اس وظیفے سے اہل بیت کو ابلیس کو بہت تکلیف ہوتی۔ اس نے ایک شیطان کو بھیجا کہ جا کر سمجھائے کہ نیک انجام امیروں اور دولت والوں کا ہی ہوتا ہے۔ وہ ملعون عابد کے پاس آیا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ عابد نے انکار کیا، دونوں میں نزاع ہوا۔ طے یہ پایا کہ پہلے جس سے ملاقات ہو اس سے فیصلہ کرایا جائے، جس کے حق میں فیصلہ ہوگا وہ اپنے فریق کا ایک ہاتھ کاٹ لے گا۔ غرض کے ایک شخص کے پاس پہنچے، صورت واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ انجام بہتر تونگروں کے لیے ہے۔ یہ سن کے شیطان نے عابد کا ہاتھ کاٹ دیا۔ دونوں واپس ہوئے لیکن عابد نے پھر وہی وظیفہ جاری رکھا۔ شیطان نے کہا پھر وہی کہتے ہو؟ پھر معاملہ ثالث پر قرار پایا۔ اس مرتبہ دوسرے شخص کے پاس پہنچے، اس نے بھی وہی فیصلہ کیا تو شیطان نے عابد کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹا، لیکن عابد پھر اپنے وظیفے کو جاری رکھا۔ شیطان نے کہا اچھا اب کسی اور سے فیصلہ کراؤ، وہ جس کے خلاف فیصلہ کرے گا اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ یہ طے کر کے دونوں چلے۔ خداوند عالم نے اب ایک فرشتے کو انسان کی صورت میں بھیجا۔ جب اس سے اپنا قصہ دونوں نے بیان کیا، اس فرشتے نے عابد کے دونوں ہاتھ اس کی جگہ پر رکھے، اپنا ہاتھ پھیرا، دونوں ہاتھ درست ہو گئے اور اس شیطان کی گردن اڑا دی۔ کہا اس طرح پرہیزگاروں کا بہتر انجام ہوتا ہے۔ اب ہم بعض بادشاہان زمین کے حوالے سے بات کریں گے۔ قرآن میں سورہ دخان آیت نمبر 37 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، آیا دنیاوی لحاظ سے کفار قریش بہتر ہیں یا قوم تبا اور وہ لوگ کہ جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے ان کو ہلاک کیا کیونکہ وہ گنہگار تھے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ آیا تبا ایمان لایا تھا یا اس کی موت کفر پر ہوئی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ تبا اور اس کی قوم دونوں گمراہ تھے اور ہلاک ہوئے۔ کچھ کہتے ہیں کہ تبا ایمان لایا تھا اور اس کی
قوم گمراہ تھی کہ جس پر عذاب الہی نازل ہوا تھا، اور یہی قول زیادہ معتبر ہے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ تبا نے اوس و خزر سے کہا کہ تم لوگ یہیں مدینے میں ٹھہرو یہاں تک کہ پیغمبر آخر الزمان کا ظہور ہو۔ اگر میرے سامنے وہ حضرت مبعوث ہوئے تو میں ضرور ان کی خدمت میں رہ کر ان کے دشمنوں پر خروج کروں گا۔ اور عامہ نے بھی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ حضرت نے کہا کہ تبا کو گالی مت دو کیونکہ وہ مسلمان تھا، اور کعب الاحبار سے روایت ہے کہ وہ ایک مرد صالح تھا، خدا نے اس کی قوم کی مذمت کی ہے، اس کی مذمت نہیں کی۔ ایک روایت میں موجود ہے کہ تبا ان 5 بادشاہوں میں سے ایک تھا کہ جو تمام روئے زمین کا مالک تھا۔ جب یہ مدینے آیا تو 350 یہودیوں کو قتل کیا اور چاہا کہ مدینے کو برباد کرے۔ ایک یہودی نے کہ جس کی عمر 250 برس کی تھی کہا، اے بادشاہ، تیرے ایسا نہ ہوگا کہ امور باطل کو قبول کرتا ہے اور غضب میں لوگوں کو قتل کرتا ہے، اس شہر کو برباد نہیں کر سکتا۔ تبا نے کہا، کیوں نہیں؟ یہودی نے کہا، اس لیے کہ اولاد اسماعیل میں سے ایک پیغمبر ہوگا کہ جو ہجرت کر کے اس شہر میں آئے گا۔ یہ سن کر وہ لوگوں کے قتل سے باز آیا اور مکے میں آئے اور کعبے کو لباس پہنایا، لوگوں کو کھانے کھلائے اور چند اشعار پڑھے کہ جس کا مضمون ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں احمد کے لیے وہ اس خدا کی جانب سے پیغمبر ہے کہ جو خلق کا پیدا کرنے والا ہے۔ اگر میں ان کے زمانے تک باقی رہا تو ان کا وزیر ہو کر میں ان کی مدد کروں گا۔ بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، حضرت سلمان فارسی نے بیان کیا کہ فارس کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ تھا کہ جس کو روزین کہتے تھے۔ وہ بہت جبار، دشمن اور ظالم تھا۔ جب اس نے اپنی حکومت کے سبب بہت سے ظلم اور ستم کیے، خدا نے اس کو درد سر میں مبتلا کیا جو سر کے داہنے حصے میں پیدا ہوتا اور اس قدر سخت کہ اس کا کھانا پینا دشوار ہو جاتا۔ وہ نہایت ہی بے چین اور بے قرار ہوا، اپنے وزیروں سے اپنی تکلیف بیان کی، علاج ہوتا رہا، کسی دوا سے فائدہ نہ ہوا، یہاں تک کہ وہ نا امید ہو گیا۔ اس وقت خدا نے ایک پیغمبر کو مبعوث کیا اور ان کو وحی کی کہ میرے بندہ جابر اور ظالم روزین کے پاس طبیب کی صورت میں جاؤ، پہلے اس کی تعظیم و تکریم کرنا، نرمی محبت سے اطمینان دلانا کہ شفا سے نا امید نہ ہو، بغیر کسی دوا علاج کے تم کو صحت ہو سکتی ہے۔ جب وہ تمہاری طرف متوجہ ہو تو تمہاری بات مان لے تو کہنا کہ تمہارے درد کی دوا شیر خوار بچے کا خون ہے جس کے ماں باپ بلا جبر و تشدد خوشی سے اس کو مر جانے اور اس کے خون دینے پر راضی ہوں۔ اس کا 3 قطرے ناک کے داہنے سوراخ میں ڈالنے سے فوراً درد زائل ہو جائے گا۔ پیغمبر نے خدا کے حکم سے بموجب عمل کیا، بادشاہ کو وہ دوا بتلائی۔ بادشاہ نے کہا، مجھے امید نہیں کہ دنیا میں کوئی بھی اپنی خوشی سے اس پہ راضی ہوگا۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر کافی مال و دولت خرچ کرو تو ضرور کامیابی ہوگی۔ بادشاہ نے ہر طرف ایسے والدین کی تلاش میں آدمی بھیجے۔ بہت تلاش و جستجو کے بعد ایک نوزائیدہ بچہ ملا جس کے والدین بہت پریشان حال، غریب، مال و دولت کی لالچ میں تیار ہوئے لڑکے کو مار کر اس کا خون دے دے۔ جب اس کو بادشاہ کے پاس لائے، بادشاہ نے ایک چاندی کا تشت اور چھری منگوائی۔ بچے کی ماں سے کہا کہ بچے کو گود میں مضبوطی سے لیے رہے۔ باپ سے کہا کہ اس کو ذبح کرے۔ جب اس کے والدین آمادہ ہوئے تو خدا نے اس بچے کو قوت گویائی عطا کی۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، میرے ماں باپ کمزور بچے پر جب کوئی دوسرا ظلم کرتا ہے تو وہ اس کو بچاتے ہیں اور یہ خود مجھ پر ستم کر رہے ہیں، لہٰذا میرے ظلم پر ان کی ہرگز مدد نہ کرنا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کے دل میں سخت خوف پیدا ہوا۔ اسی وقت اس کا درد زائل ہو گیا اور اس کو نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ خداوند بزرگ نے اس بچے کو اس لیے گویا کیا کہ وہ تجھ کو اور اپنے والدین کو اپنے قتل سے مانے ہوا اور تجھ کو اس کے لیے درد شقیقہ میں مبتلا کیا تاکہ تو نصیحت حاصل کرے، ظلم و ستم ترک کر کے اپنی رعایا پر مہربانی کیا کر۔ بادشاہ یہ خواب دیکھ کر بیدار ہوا اور سمجھا کہ یہ تمام امور خدا کی جانب سے تھے اور آئندہ اپنی حالت تبدیل کی اور باقی تمام زندگی عدل و انصاف میں بسر کی۔ ابن بابویہ نے اپنی سند سے ابو رافع سے روایت کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کی جانب سے ایک کتاب حضرت سرور کائنات کے پاس سے لائے کہ جس میں تمام گزشتہ پیغمبروں کے حالات درج تھے۔ اس میں یہ بھی تھا کہ جب شیخ بن شجان بادشاہ ہوا کہ جس کو کیس کہتے تھے، اس نے 266 سال حکومت کی۔ اس کی بادشاہی کے 51 سال گزرے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔
جب حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے، شمعون بن حمون صفا ان کے خلیفہ ہوئے۔ شمعون کے بعد حضرت یحییٰ بن زکریا پیغمبری پر مبعوث ہوئے۔ اس وقت ارد شیر ابن اشکان بادشاہ ہوا۔ اس نے 14 سال 2 مہینے بادشاہی کی۔ اس کی حکومت کے 8ویں سال یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ یحییٰ نے شمعون کے فرزند کو اپنا وصی بنایا۔ ارد شیر کے بعد پھر اس کا لڑکا شاپور بادشاہ ہوا اور 30 برس بادشاہ رہا اور آخر مار ڈالا گیا۔ اس زمانے میں علوم الہی کے خزینہ دار اور احکام خداوندی کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے شمعون کے بیٹے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین ان کے ہمراہ تھے۔ اس وقت بخت نصر بادشاہ ہوا۔ اس نے 187 سال بادشاہی کی اور 80,000 آدمیوں کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قصاص میں قتل کیا۔ اسی نے بیت المقدس کو خراب کیا۔ یہودی اس کے زمانے میں مختلف شہروں میں پراگندہ اور متفرق ہوئے۔ جب اس کی سلطنت کو 47 سال گزرے، خدا نے ان شہروں کے باشندوں پر حضرت عزیر کو مبعوث کیا کہ جو موت کے خوف سے اپنے شہروں سے بھاگے تھے۔ خدا نے انہی میں عزیر کو بھی شامل کیا، یعنی ان کو بھی وفات ہوئی۔ پھر 100 سال کے بعد ان کو اور ان تمام آدمیوں کو جو 1 لاکھ تھے زندہ کیا۔ پھر وہ بخت نصر کے ہاتھوں مارے گئے۔ بخت نصر کے بعد پھر اس کا لڑکا مہرویہ بادشاہ ہوا۔ 16 سال 26 روز اس نے بادشاہی کی۔ اس نے حضرت دانیال پیغمبر کو کنویں میں قید کیا اور گڑھا کھود کر ان کے اصحاب کو ان میں ڈالا اور جلایا۔ یہی اصحاب اخدود ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں خداوند عالم نے فرمایا۔ پھر خدا نے حضرت دانیال علیہ السلام کی روح قبض کرنا چاہا تو ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے فرزند ملیخا کو حکمت اور علوم الہی سپرد کریں اور خلیفہ قرار دیں۔ اس وقت ہرمز بادشاہ تھا اور اس نے 33 سال 3 مہینے 4 روز بادشاہی کی۔ اس کے بعد بہرام نے 26 سال بادشاہی کی۔ اس وقت حافظ دین اور شریعت خدا ملیخا تھے۔ ان کے اصحاب مومنین اور تصدیق کرنے والوں میں سے تھے، لیکن اپنا ایمان ظاہر نہ کرتے تھے۔ اس بات پر قادر نہ تھے کہ سخن حق علانیہ کہہ سکے۔ بہرام کے بعد اس کے لڑکے نے 7 برس تک بادشاہی کی۔ اس کے بعد سلسلہ نبوت منقطع ہوا اور زمانہ فطرت شروع ہوا اور ولی امر امامت و وصایت ملیخا ہی تھے اور ان کے اصحاب ان کے ساتھ۔ جب ان کی وفات کا زمانہ آیا، خدا نے وحی کی کہ نور اور حکمت خدا کو انشو کے سپرد کرے اور ان کا اپنا وصی بنائے۔ اس کے بعد انشو کی اولاد میں یک کے بعد دیگرے جس کو خدا چاہتا وصی پیشوا ہوتا رہا۔ بہرام کے بعد ہرمز کا بیٹا شاپور بادشاہ ہوا۔ اس نے 92 سال بادشاہی کی۔ وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے تاج بنایا اور سر پہ رکھا۔ اس زمانے میں بھی وصی انشو تھے۔ شاپور کے بعد اس کا بھائی اردشیر نے 2 سال تک بادشاہی کی۔ اسی زمانے میں خدا نے اصحاب کہف و رقیم کو زندہ کیا۔ اس زمانے میں خلیفہ خدا اور سیہا پسر انشو تھے۔ اردشیر کے بعد شاپور اس کا فرزند بادشاہ ہوا، 50 سال تک حکومت کی۔ اس کے زمانے میں بھی وسیحا پیشوائے خلق تھے۔ شاپور کے بعد اس کا لڑکا یزدجرد بادشاہ ہوا۔ اس نے 21 برس 5 مہینے 19 روز سلطنت کی۔ اس کے زمانے میں بھی وسیحا خلیفہ خدا تھے۔ جب خدا نے چاہا کہ وسیحا کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کو خواب میں وحی کی کہ نور، علم خدا اور احکام حکمتیں اپنے فرزند نستورس کو سپرد کریں۔ یزدجرد کے بعد بہرام نے 26 سال 18 روز بادشاہی کی۔ اس وقت بھی نستور ہی حجت خدا تھے۔ بہرام کے بعد یزدجرد کے لڑکے فیروز کو بادشاہی ملی۔ وہ 70 سال تک بادشاہ رہا۔ اس کے زمانے میں بھی نستورس ہی خلیفہ خدا رہے۔ اس زمانے کے مومنین بھی انہی کے ساتھ تھے۔ جب خدا نے چاہا کہ نستورس کو اپنے جوار رحمت میں طلب کرے، ان کو خواب میں وحی کی کہ مرعیدہ کو اپنا وصی قرار دیں اور علوم حکمت ان کے سپرد کریں۔ پھر فیروز کے بعد اس کے لڑکے نے 40 سال حکومت کی۔ اس کے زمانے میں بھی خلیفہ خدا مرعیدہ تھے۔ اس کے بعد اس کے بھائی قباد نے 43 سال بادشاہی کی اور اس کے بعد اس کے بھائی جاماس نے 66 یا پھر 46 سال بادشاہی کی۔ اس وقت بھی خلیفہ خدا مرعیدہ تھے۔ جاماس کے بعد کسر فرزند قباد بادشاہ ہوا اور 46 سال 8 مہینے بادشاہ رہا۔ اس کے زمانے میں بھی حافظ دین و شریعت مرعیدہ تھے۔ جب خدا نے ان کو جوار اقدس میں طلب کرنا چاہا، خواب میں ان کو وحی کی کہ نور و حکمت الہی بحیرہ راہب کو سپرد کریں اور ان کو اپنا خلیفہ بنائیں۔ کسرا کے بعد ان کا بیٹا ہرمز بادشاہ ہوا۔ اس کی سلطنت کی مدت 48 سال ہے۔ اس کے زمانے میں بھی دین خدا کے محافظ بحیرہ تھے۔
ان پر ایمان رکھنے والے اور ان کی تصدیق کرنے والے مومنین پہ تھے۔ ہرمز کے بعد کسریٰ پرویز بادشاہ ہوا، اس وقت بھی خلیفہ خدا بحیرہ ہی تھے، یہاں تک کہ جب حجت ہائے خدا کی غیبت کی مدت طویل ہو گئی، وحی الہی منقطع ہوئی، لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی ناقدری کی، حقیر سمجھا، تو پھر غضب خدا کے سزاوار ہوئے، دین کو کمزور کیا، نماز ترک کی، قیامت نزدیک آ گئی، مذہب پارا پارا ہوا، اس وقت لوگ جہالت، تاریکی اور حیرت میں مبتلا ہوئے، مختلف دین اختیار کیا، حق مشتبہ ہو گیا، حالات پراگندہ ہوئے، پیغمبروں کو گزرے مدتیں ہو گئیں، کچھ لوگ تو اپنے پیغمبر کے دین پر باقی رہے، بہتوں نے کفران نعمت کی، خدا کی اطاعت کے بدلے ظلم و سرکشی کی۔ اس وقت خدا نے پیغمبری اور اپنی رسالت کے لیے شجرہ مشرفہ طیبہ سے اس کو چنا کہ جس کو اپنے علم سابق میں تمام قبیلوں پر اختیار کیا تھا، اس سلسلے کو پاک ہستیوں کا مقام اور اپنے برگزیدہ نفوس کا معدن قرار دیا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پیغمبری کے لیے مخصوص کیا۔ آن حضرت کو اپنی رسالت کے واسطے چنا، ان کے دین کے ذریعے سے حق کو ظاہر کیا تاکہ وہ اس بندوں کے درمیان حق کے ساتھ حکم کریں اور دشمنوں سے جہاد کریں، اور تمام گزشتہ پیغمبر اوصیاء کے علوم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ودیعت فرمائے۔ مزید زبان عربی میں ان کو قرآن عطا کیا جس میں کسی طرح سے باطل کا گزر نہیں، اور اس میں خبر۔ یہاں پر خداوند متعال کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے وہ توفیق دی کہ ہم اس کتاب کی مختصراً اس کتاب کو بیان کر سکیں۔ اس کتاب میں بہت موارد موجود ہیں، اندازاً اس کتاب میں تقریباً 1936 صفحات موجود ہیں، لیکن بہت ہی کیونکہ پرانی کتاب ہے، علامہ مجلسی کی، بہت باریک سطروں میں لکھا ہوا ہے، تو اس کو جب انسان پڑھنے کے ڈگر پہ آتا ہے تو پھر کافی زیادہ اس کے پارٹس بن جاتے، اور سننے والوں کو بھی ظاہری بات ہے تھوڑا تکلیف کا سامنا ہوتا، لیکن جن لوگوں کو بہت شوق ہے کہ اس کتاب کا تفصیلاً ایک ایک قصہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ان سے میں گزارش کروں گی کہ آپ کو یہ کتاب بآسانی مل جائے گی۔ اگر آپ PDF فائلز میں دیکھیں یا پھر منگوانا چاہیں، بہت ہی مشہور کتاب ہے قصص الانبیاء۔ اس کے علاوہ ایک ایپ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ جو ایپ آپ آرام سے اپنی پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس ایپ کا نام ہے شیعہ ٹول کٹ۔ شیعہ ٹول کٹ پہ آپ جب جائیں گے تو اس میں مفاتل جنہ کے بھی اعمال ہیں، نمازوں کے حوالے سے، تعقیبات کے حوالے سے، جیسے ہی آپ اس کو اسکرول کر کے اوپر جائیں گی تو نیچے باقاعدہ کتابوں کا ایک آپ کو سلاٹ ملے گا۔ وہ سلاٹ بک لائبریری کے نام سے ہے۔ آپ اس کو کھولیں گی، اس میں جس زبان کے حوالے سے آپ کو کتاب چاہیے، اس میں اردو بھی ہے، اس میں آپ جا کر اس کو لکھیں گی قصص الانبیاء، تو انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو۔ بس آخر میں سننے والوں کو کہوں گی کہ کہیں پر میری طرف سے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو، گلے کی ناراحتی کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے، پیچھے کوئی شور ہو، ڈسٹربنس ہو، اس کے لیے میں آپ تمام سے تہہ دل سے معذرت چاہتی ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اب تک اتنا ساتھ دیا ہے۔ امید کرتی ہوں آگے بھی جو اس کو سنے گا وہ اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ اس چیز سے یہ لوگوں تک مسلسل ویڈیوز پہنچیں گی تاکہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں توفیق دی اس کتاب کو پڑھنے کی۔ اے اللہ، اس کتاب کے پڑھنے اور سننے کو ہمارے لیے ذریعہ مغفرت بنا، ہمارے والدین، اساتذہ، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے رب، ہمیں ایمان، صحت، رحمت اور اپنی رضا نصیب فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کر۔ اگر آپ کو میری یہ آڈیو پسند ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔